السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ ولاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے ہوں گے جی۔ تو آئی ایم ایک اور نئے برانڈ نیو ایکسائٹنگ ولاگ کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بڑی زیادتی ہے، اوکے؟ جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ پیاری پیاری جگہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنے اتنے خوبصورت موسم کے ساتھ، وہ بھی آپ کو مل سکے، اوکے؟ اینڈ تھینک یو سو مچ جنہوں نے ہمیں نیولی جوائن کیا، ان کو ویلکم ٹو آور فیملی، ویلکم ٹو آور چینل۔ سو جی، یہ دیکھیں آج کتنا کوئی خوبصورت موسم ہے اور اتنی پیاری جگہ تھی۔ میں نے کہا آج ہم آپ کو صرف ویوز دکھائیں گے، وہ جیسے آیت کہتی ہے نا، ماما ویو دیکھیں ویو۔ سو آپ بھی دیکھیں ویو، اور ہم کرتے ہیں آج آپ سے کچھ باتیں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں کینیڈا کیسے آئی، میں نے اپنی تھوڑی سی سٹوری شیئر کی تھی اس میں۔ اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا ہے، بہت سارے کامنٹس بھی آئے ہیں، مجھے بہت سارا فیڈ بیک بھی آیا ہے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ اینڈ اگین میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ کینیڈا آپ کیسے آ سکتے ہیں۔ کینیڈا آپ آ سکتے ہیں اپنی کوالیفیکیشنس کی بیسس پہ، اپنی سکلز کی بیسس پہ، اپنی اسٹڈیز کی بیسس پہ۔ اوبیسلی آپ نے ضروری نہیں ہے آپ کو یہ ایک غلط طریقہ ہی اپنا کے آئیں، لائک وزٹ ویزا پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے آپ اس کو پھر چینج کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر وہ چینج نہ ہو تو پھر آپ ریفیوجی کلیم کر دیں۔ لائک دیز آر ویری پیٹی تھنگس، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کر سکتے ہیں یہ، نو ڈاؤٹ، لیکن بہت لمبی اسٹرگل ہے اس چیز میں۔ اگر آپ ریڈی ہیں اس اسٹرگل کے لیے، ڈیفینیٹلی گو فار اٹ۔ اللہ آپ کی مدد کریں، آپ کو ہیلپ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، ول پاور سے زیادہ کوئی انسان کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر بھی اپنا کام کرتے ہیں جب وہ کوئی دوائی دیتے ہیں، کسی کو میڈیسن دیتے ہیں یا کوئی کیئر دیتے ہیں یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ انسان جو جاگتا ہے نا، انسان جو جیتا ہے، وہ انسان اپنے ول پاور سے جیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ اپنی ول پاور کو استعمال کریں، اور اپنے فیوچر کو آبویسلی آپ نے خود سیکیور کرنا ہے، کسی نے آپ کو سیکیور کر کے نہیں دینا، نہ آپ کے بہن بھائیوں نے، نہ آپ کے امی ابو نے، نہ آپ کے عزیز رشتہ داروں نے۔ وہ دور کھڑے ہو کے جو ہے نا تماشا دیکھتے ہیں صرف، ٹھیک ہے؟ تو اپنی، وہ کہتے ہیں نا، اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کو آپ نے خود پہچاننا ہے اور خود یوٹیلائز کرنا ہے۔ اگین ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں، کینیڈا آپ کیسے آ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا اسٹڈی کی ہوئی ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، اس کی بیسس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کوئی اور ریلیٹیو ہے یہاں پہ جو آپ کو سپورٹ کرے گا۔ ویسے تو پرسنل جو ہے میں آپ کو فیڈ بیک دوں کہ مشکل میں کوئی بہن بھائی، کوئی عزیز رشتہ دار کام نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی اسٹرگل خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے پاس انا ویلا، اسپیشلی جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں نا، ان کے پاس انا ویلا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ یا خوشی میں ہر بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دکھ آپ نے خود کاٹنا ہے۔ اپنے دکھوں کو آپ نے کیسے جو ہے نا سورٹ آؤٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ آپ نے خود دیکھنا ہے۔ اوبیسلی مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہی اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں زندگی کا سائن ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان، ایک مریض آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اس کی وہ جو مشین ساتھ لگی ہوتی ہے، اس پہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن لائنس چل رہی ہوتی ہیں، دیٹ مین دیٹ پرسن از الائیو۔ اگر وہ اسٹریٹ لائن آ جائے نا، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہ ہوں، تو دیٹ مینس کہ وہ اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں۔ زندگی نام ہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا ہے، اور ان اپس اینڈ ڈاؤنز، ان ڈپس سے آپ نے خود پیکس پہ جانا ہے، اور پھر زندگی آپ کو ڈپس میں لے کے آئے گی۔ اگر آپ اوبیسلی وہی بات ہے کہ زندگی آپ کو ڈپس اور پیکس پہ ضرور لے کے جاتی ہے، ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے اچھے کے لیے امید رکھیں، اور برے دنوں سے خود نکلنے کی کوشش کریں۔
صرف ایک ذات ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. سو اس کی طرف رجوع کریں، اس کو دیکھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. باقی وہ کہتے ہیں نا، سر سٹ کے لگے رہو منا بھائی، ٹھیک ہے. سو اپنا کام آپ کریں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مدد ضرور کریں گے. آمین سم آمین. باقی جی یہاں پہ مطلب جو اسکلڈ جابس ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، یا رینوویشن کا کام جانتے ہیں، یا یہ چیزیں جانتے ہیں، دیز آر ویری ہائیلی پیڈ پیپل. اگر آپ کے پاس اسکل ہے آپ ضرور ٹرائی کریں. یہاں پہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے. مجھے اس پوائنٹ بیس سسٹم کی اتنی نالج نہیں ہے، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتی، نہ میں دوں گی. وہ کہتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ نیم حکیم خطرہ جان. ضرور کوشش کریں کہ آپ اپنی انفارمیشن جو ہے کینیڈا کی ویب سائٹ سے لیں، جو کہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، دیٹ از www.canada.ca. کاز وہاں پہ جو آپ کو انفارمیشن ملے گی، وہ آپ کو نہ کوئی کنسلٹنٹ پراپرلی دے گا، نہ آپ کو کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار دے گا. ٹھیک ہے، کسی کے پاس اتنا ویلا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی سچویشن کے حساب سے آپ کو ساری انفارمیشن لا کے دے سکے. یہ ریسرچ آپ نے خود کرنی ہے، یہ محنت آپ نے خود کرنی ہے. سو ڈیفینیٹلی جی کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جا کے اس ویب سائٹ پہ دیکھیں، آپ کو ساری انفارمیشن، ریلیٹڈ انفارمیشن مل جائے گی. زندگی میں آپ کو شارٹ کٹس بھی بہت ملیں گے، اور شارٹ کٹس بتانے والے بھی بہت ملیں گے، لیکن وہ اس شارٹ کٹ کو حاصل کرنے کے پیچھے جو اسٹرگل ہوتی ہے، یا جو اس کے بعد جو آپ کو اسٹرگل ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ کوئی انسان آپ کو نہیں بتاتا. سو اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں، مینٹلی ریڈی ہیں، تو دین آپ وہ شارٹ کٹ یوز کریں. ادروائز لانگ پروسیس، وہ کہتے ہیں نا، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. سو سلو اینڈ اسٹڈی کوشش کریں. جمپ لگا کے جو ہے نا آپ جا کے آگے وہی ریبٹ کی طرح سو ہی جائیں گے آپ. کہتے ہیں نا، آپ کو اپنے اوپر 110% کانفیڈنس ہو جائے گا کہ وہ تو بیچارہ لیٹ ہی آئے گا کچھوا، تو میں تو 2 منٹ ذرا سستا لوں. تو وہ جو سلو اینڈ اسٹڈی چلتا رہا نا، وہ کنٹینیوس جو اپنی اسٹرگل کرتا رہا، وہ ایک دن کہیں نہ کہیں آپ کو پہنچ کے ضرور دکھائے گا. اور یہ ضرور، یہ جو ہم بچپن میں سٹوریز پڑھتے ہوتے تھے نا، ریبٹ اور یہ سلو اینڈ اسٹڈی والی، ریبٹ اور کچھوے کی، اس کے بعد جو کوے کی، کہ اور بہت ساری بچپن میں ہم نے سٹوریز پڑھی ہیں. آپ لوگوں نے بھی آئی ایم شور ضرور پڑھی ہوں گی. سو یہ ساری سٹوریز، وہ جو مورل والی سٹوریز ہوتی تھیں، جو ہماری بکس میں بھی ہوتی تھیں، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی. اس ٹائم ہمیں نہیں ان چیزوں کی سمجھ آتی تھی کہ وہ کوا کنکر کیوں ڈال رہا ہے، اور وہ پانی اوپر لے کے آ رہا ہے تو وہ پانی پی لے گا. ہم نے تو جانا ہے گلاس سے پانی لے کے تو پی لینا ہے. لیکن آج اس چیز کی جو ہے نا، جب آپ سوچتے ہیں نا، تب آپ کو وہ چیزیں میکس سینس بناتی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں وہ سٹوریز بنائی گئی تھیں، ان کا ڈیپ ڈاؤن ان کا مقصد کیا تھا. سو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اپنی اسٹرگل ضرور جاری رکھیں، اپنا فوکس مت چھوڑیں. آپ نے یہاں پہ آنا ہے، آپ ابھی فرض کرو گریڈ 10 میں ہو یا گریڈ 11 میں ہو، اینڈ یور ایم از ٹو کم ہیئر. تو رائٹ فرام ناؤ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کس چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. آج کل دنیا میں کس چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ یو کین ٹیل می. آبویسلی آئی ٹی. ٹھیک ہے، ہر چیز کمپیوٹر ریلیٹڈ ہو گئی ہے. انٹرنیٹ وہ کہتے ہیں نا، دنیا آپ کی ہتھیلی پہ سمٹ کے آ گئی ہے. تو یہ ہم بچپن میں یہ چیزیں سنتے تھے، اب وہ سمجھ آ گئی ہیں کہ واقعی دنیا آپ کی ہتھیلی میں آ گئی. آپ نے فون کرنا ہے، ویڈیو کال کرنی ہے، آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بندے سے بات کر رہے ہو. آپ نے کوئی بھی پیپر سینڈ کرنا ہے، آپ کو کہیں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک ای میل کر دینی ہے، آپ نے ایک اپلوڈ کر دینی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہیں. چلیں جی، ان باتوں کو ہم دوبارہ پھر کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک بڑے مزیدار قسم کے ریسٹورنٹ پہ. اس ریسٹورنٹ کا نام ہے خان بابا پشاوری ریسٹورنٹ. یہ ہے جی ریجوے پلازا کے پاس. یہ پلازا کے اندر نہیں ہے، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے. سو یہاں پہ ان کی یہ جو سینگز لکھی ہوئی تھی نا، بڑے پیارے پیارے انہوں نے جو یہ فوٹو فریمز لگائے ہوئے تھے، سو وہ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. سو یہاں پہ دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے: مجھے اپنے ملک پاکستان سے پیار ہے، صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ ہے جس کی نیت بری. سو دل پاکستان.
بڑا پیارا جو ہے نا انہوں نے بڑا ہی ان کے بالکل انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ چیزیں لگی ہوئی تھیں. سو وہ جیسے ٹرکوں کے پیچھے نہیں لکھی ہوتی، ٹرکوں کے بسوں کے پیچھے، ویسے ہی یہاں پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گی. یہ جو ابھی پڑھا ہے نا آپ نے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، میں نے ایک بس کے پیچھے پڑھا تھا، اس پہ لکھا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جا بیٹا بس چلا. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں بھولتا. میں نے ایک دفعہ بڑا عرصہ پہلے یہ چیز پڑھی تھی، پنڈی سے وہاں جاتے ہوئے میں گاڑی میں تھی اور میں نے آگے بس کے اوپر یہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں یہ بالکل جو ہے نا میں کبھی بھول ہی نہیں پائی ہوں. خیر جی، بڑی بڑی مزیدار قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں رکشوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے. سو ہم اپنا آرڈر دے آئے تھے، ہم نے کھانا گھر جا کے ہی تھا. آج آیت میڈم کی جو ہے نا فل پرزور فرمائش پہ جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں. سو یہ دیکھیں جی، اس کی ڈالی بھی جو ہے نا یہ کہتی میں نے اپنی ڈالی کو بھی باہر لے کے جانا ہے، اس کو بھی کھلانا ہے، تو اس کو بھی لے کے جائیں. بڑی مزے مزے کی باتیں کرتی ہے اپنی ڈالی سے. میں کسی دن آپ کو جو ہے نا چپکے سے اس کی ساری باتیں جو یہ اپنی ڈالی سے بیٹھ کے کرتی ہوتی ہے نا وہ سناؤں گی. کاز میں لٹرلی ہنس رہی ہوتی ہوں اس کی باتوں پہ جب اپنی ڈالی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. سو ڈیفینیٹلی جی کسی نہ کسی دن ضرور آپ کو سنائیں گے. خیر جی، آرڈر ہم دے آئے ہیں، اب ہم ویٹ کریں گے اپنے آرڈر کا. سو اندر کافی رش لگا ہوا تھا، میں نے کہا جی ہم چلتے ہیں گاڑی میں آرام سے بیٹھیں گے. سو یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی ریسٹورنٹ خان بابا نان اینڈ چپلی کباب. ویری اتھینٹک چپلی کباب، پشاوری چپلی کباب. اگر آپ نے صحیح کھانے ہیں نا تو آپ کو یہیں پہ جانا پڑے گا. ان کی ایک برانچ میں خلاف وان میں ہے، ایک کیمبرج میں بھی ہے، لیکن میں نے ابھی تک یہی برانچ ایکسپلور کی ہے. سو بڑا نائس، بڑا امیزنگ سے یہ والی برانچ. چھوٹی ہے، سٹنگ ایریا کم ہے، لیکن ایمبینس بہت نائس تھا ان کا. سو خیر جی، ڈیفینیٹلی جائیں. تو کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک اگین، کہ آپ نے اگر کینیڈا آنا ہے تو آبویسلی آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے. آج کل میں نے آپ کو بتایا نا کون کون سے جو پروفیشنز ہیں وہ زیادہ چل رہے ہیں. آئی ٹی، اس کے بعد میڈیکل فیلڈ میں آپ نرسنگ میں آ جائیں، آپ کیا کہتے ہیں میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ میں، آپ ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. اوبیسلی ان چیزوں کے لیے ذرا کہتے ہیں نا محنت زیادہ، پھر پڑھائی بھی، پھر اس کے بعد ایگزامس بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن نرسنگ اور یہ ساری چیزیں آپ اوبیسلی یہاں پہ آ کے بھی آپ کو پھر پیپرز ایگزامس دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اور جو فیلڈز ہیں جو وہ کہتے ہیں نا ایور گرین فیلڈز ہیں، وہ یہی میڈیکل کی ہوگی، پھر آئی ٹی کی ہوگی، اس کے بعد پے رول کی ہے. بیکاز کسی بھی کمپنی میں جتنی مرضی جاب ریڈنڈنسیز ہو جائیں، پے رول والوں کو وہ نہیں ریڈنڈنٹ کر سکتے. کاز آبویسلی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا پے رول، چاہے ایک امپلائی بھی ہو نا، پے رول تو بنانا ہی بنانا ہے انہوں نے. تو یہ کافی اچھی فیلڈ ہے جو میں نے اوبیسلی مجھے اب 3-4 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، ہم نے ایکسپلور کی ہے. تو مجھے بڑا اس کا اچھا وہ کہتے ہیں نا فیڈ بیک بھی بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی چیز ہے. اس کے بعد پھر ہے کیا کہتے ہیں، باقی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا پلمبر ہو گئے، الیکٹریشینز ہو گئے. سو ہر فیلڈ کے لیے میں نے یہاں پہ کینیڈا میں ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی جاب کرنی ہے، کوئی پراپر جاب کرنی ہے، چاہے وہ پلمبر کی ہو، چاہے وہ الیکٹریشین کی ہو، چاہے آپ فری لانس ہی کام کر رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس یہاں کینیڈین سرٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے. چاہے وہ ایک 6 مہینے کا، 4 مہینے کا، 3 مہینے کا ڈپلومہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا ایک چھاپ سی لگ جاتی ہے آپ کے پاس. وہ پھر اس سے ریلیٹڈ آپ کو جہاں سے بھی آپ وہ کورس کرتے ہیں، پھر آپ کو کینیڈین ایکسپیرینس وہ لوگ دلواتے ہیں، انٹرنشپس ہوتی ہیں. سو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ٹو گیٹ ٹو یور ریکوائرڈ فیلڈ اور گیٹ ٹو یور ریکوائرڈ جاب. سو بیسیکلی یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا کڑی سے کڑی پھر ملتی چلی جاتی ہے. میں نے بھی، مجھے 9 سال ہو گئے تھے یہاں پہ، لیکن جب تک یہاں کینیڈین اعلیٰ، میں نے پاکستان سے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے، یو کے سے میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے انٹرنیشنل بزنس میں. اس کے باوجود میں یہاں پہ آ کے میں نے جو جاب اسٹارٹ میں کی تھیں it was not very bad jobs, like I didn't landed into a warehouse kind of positions. میں نے کی ہیں ایک دو تین، ہارڈلی 2 دن کے لیے کی ہے، وہ بھی غصے میں آ کے کی تھی کہ جو ہے نا وہ خیر
اس کے لیے آپ میری پرانی ویڈیو جا کے دیکھیں جس میں نے اپنی ساری جابس کے ایکسپلین کیا ہوا ہے، وہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیں، پارک میں نے بنائی تھی. سو اس کا لنک میں آج یہاں پہ لگا دوں گی اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے لیے. تو خیر وہ آپ جا کے دیکھیں. لیکن وہی بات ہے، میں نے جو سٹارٹ لیا تھا میں نے آفس جاب سے ہی کیا تھا، ایڈمن جابس لی تھیں. پھر میں کسٹمز یہاں پہ کیونکہ ٹرکنگ انڈسٹری بہت زیادہ ہے، پھر میں کسٹم سپورٹ میں چلی گئی تھی. کچھ جو ٹرکس وغیرہ یو ایس اے جاتے تھے ان کا پیپر ورک جو کرنا ہوتا تھا، پروسیس کرنا ہوتا تھا، وہ کرتی تھی میں. سو بائی دا ٹائم پھر میں نے اوبر بھی چلائی ہے. میں نے پھر کینیڈا میں جب کووڈ آیا ہے اس ٹائم پھر آیت بھی تھی، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اب نہ کووڈ میں کوئی جاب کر سکتی ہوں، پھر بچی ہے، میں اکیلی ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے تو ہی ہم کھائیں گے، تو ہی ہم رہیں گے. تو پھر میں نے پڑھائی کی طرف دھیان کیا، پھر میں نے پڑھنے کی کوشش کی. سو اس وقت پھر میرے پاس 2 آپشنس تھے، یا میں میڈیکل آفس اسسٹنٹ کا کورس کر لیتی یا میں یہ پے رول کا کورس کر لیتی. تو تھینکس ٹو مائی سسٹر جس نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ پے رول کا کورس لو. سو وہ میں نے لیا، اور اچھا وہ جو کہتے ہیں نا اس چیز کا فیڈ بیک اچھا ملا. اوبیسلی میں نے وہ پڑھائی کی، 9 منتھس کا کورس تھا، پھر 2 منتھس کی 6 ویکس کی بیسیکلی میری انٹرنشپ تھی. سو اوبیسلی کسی نہ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو ہے نا اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. تو خیر جی، آپ لوگ بھی لیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. کوئی اور ریلیٹڈ کویشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. اور آئی ہوپ یہ انفارمیشن جو میں نے آج آپ کو دی ہے وہ آپ کے لیے کچھ تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا ہیلپ فل ہو. کل میری ایک سسٹر نے مجھے میسج کیا، میری ایک سبسکرائبر ہیں، بہت پیاری سسٹر ہیں، ان کے کامنٹ نے جو ہے نا میرا دن بنا دیا. وہ کہتی ہیں کہ جی کہ انہیں مجھ سے بہت ہمت مل رہی ہے جب ان کو میرا چینل اس ٹائم پہ ملا ہے جب ان کو اس طرح کی موٹیویشن کی، اس طرح کی چیز کی بہت ضرورت تھی. وہ بھی ایز اے سنگل پیرنٹ کینیڈا آ رہی ہیں. تو لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا، جو لوگ اوبیسلی لوگ آپ کو توڑنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ کی ہمت کو توڑنے کے لیے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. سو آئی ایم گلیڈ کہ میری کسی ویڈیو سے ان کی ہیلپ ہو سکی ہے. سو مجھے اس چیز کا بہت خوشی ہے، اور میں دلی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کامنٹ کیا. دیٹ میڈ مائی ڈے. تھینک یو سو مچ. سو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. بائے بائے.